مجھ پر ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے اور میں اس انتظامیہ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ یہ الفاظ تھے محمد عامر کے، جنہوں نے لنکا پریمیئر لیگ کے اختتام پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کیا اور 18 دسمبر 2020 کو ایک انٹرویو دیا۔ لیکن پھر وقت نے یہ بھی دیکھا کہ آج یعنی 22 اپریل 2024 کو محمد عامر پاکستان بھر میں بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ گلے ملتے ہوئے نیوزی لینڈ کو پچھاڑ رہے ہیں اور ان سب لوگوں کے ساتھ مل جل کر ہنسی مذاق کے ذریعے اور پیار محبت کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مرتبہ پھر سے عالمی چیمپئن بنانے کی تگودو میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ محمد عامر پاکستان کا ایک ایسا عجیب و غریب کردار اور کرکٹر ہے جس کی کہانی نشیب و فراز سے بھری پڑی ہے، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ محمد عامر کا کریئر 2009 میں شروع ہوا تھا، جب وہ محض 16 سال کے تھے۔ T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں ان کا پہلا اوور پاکستان کے چیمپئن بننے کی اہم وجہ ثابت ہوا تھا۔ ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر تلکارتنے دلشان کو عامر نے جس طرح پہلے ہی اوور میں زچ کر کے آؤٹ کیا تھا، اسی وکٹ نے پاکستانی ٹیم کی فتح کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر اسی سال دورہ آسٹریلیا پر محمد آصف کے ساتھ عامر کی جوڑی بنی تو ایسا لگا تھا کہ پاکستان کو وسیم اکرم اور وقار یونس دوبارہ مل گئے۔ اس کے بعد دورہ انگلینڈ کے دورے پر بھی دونوں بہترین پرفارم میں تھے، لیکن وہی انگلینڈ کا دورہ بربادی اور ذلت کی ایک ایسی داستان میں بدل گیا جس نے پاکستان کرکٹ کا راستہ ہی بدل دیا۔ اگرچہ اسپاٹ فکسنگ سکینڈل نے پاکستان کرکٹ کو ایک بہتر راستے پر ضرور گامزن کر دیا، لیکن پاکستان نے 2 ایسے بہترین بالرز کھو دیے تھے جن کی کمی آج تک پراپر طریقے سے پوری نہیں ہو سکی۔ کہتے ہیں کہ اسپاٹ فکسنگ سکینڈل کے دوران اور بعد میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر کے ساتھ نرم رویہ اپنایا اور اپنی ہمدردی کا سارا جھکاؤ انہی کی طرف رکھا۔ اس کی ٹھیک وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ ایسا عامر کی کم عمری کی وجہ سے کیا گیا یا ان کے خاص ٹیلنٹ کی وجہ سے یا پھر اس لیے کہ انہوں نے اپنا اقرار جرم کر لیا تھا، لیکن دوسری طرف محمد آصف اور سلمان بٹ کے ساتھ کرکٹ بورڈ نے سوتیلے بیٹوں جیسا سلوک کیا اور یقیناً یہ دونوں اس کے حقدار بھی تھے۔ لیکن عامر کو جو حمایت فراہم کی گئی وہ شاید کسی بھی طور اس کے حقدار نہیں تھے۔ یہ درست ہے کہ محمد عامر کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کے بعد انہیں کچھ عرصے تک ہر میچ کھلایا گیا اور اس دوران انہوں نے بہت زیادہ باؤلنگ کی، لیکن یہ سلسلہ صرف سال بھر کے لیے تھا۔ 2016 میں جہاں عامر نے 10 ٹیسٹ میچ کھیلے، وہیں عامر کو 2017 میں 6 اور 2018 میں 4 ٹیسٹ میچ ہی کھلائے گئے۔ پھر 2019 میں جب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، تب تک اس سال انہوں نے صرف 2 ٹیسٹ میچ ہی کھیلے تھے۔ تو جہاں تک بات محمد عامر کے ورک لوڈ کو مینج کرنے کی ہے تو اس پر تو بدلسور کام جاری تھا۔ ٹیسٹ سے ریٹائرمنٹ سے 1 سال قبل عامر نے کم ٹیسٹ میچ کھیلنے کا کہا تھا اور بورڈ انتظامیہ اسی پر عمل پیرا تھی۔ محمد عامر کو 2018 میں متحدہ عرب امارات میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں باہر رکھا گیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے واپس بلا لیا گیا۔ یہ شاید ورک لوڈ مینجمنٹ کا بہترین نمونہ ہے، لیکن شاید مسئلہ ورک لوڈ کا تھا ہی نہیں۔ اور ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کرنے والے فاسٹ باؤلر کی دنیا بھر میں ہونے والی لیگز میں دلچسپی ان کی اس بات کا وزن کم کر دیتی ہے۔ مانا کہ T20 میچ میں ایک فاسٹ باؤلر کو صرف 4 اوورز کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران سفر، ٹریننگ اور میچ کا پریشر جسم پر کافی زیادہ دباؤ اور تناؤ پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ محمد عامر مختلف جگہوں پر آئے، کافی سارے کانٹریکٹس انہوں نے سائن کر لیے انٹرنیشنلی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جب مختلف شوز میں شرکت کرنے کے بعد بابر اعظم اور شاہین شاہ آفریدی پر تنقید کرنی شروع کی، تو پھر اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کی جتنی بھی فین فالوئنگ تھی وہ اس کے خلاف ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے PSL کے میچز کھیلے اور پھر بورڈ نے دوبارہ سے ان لوگوں کو کہا ہاب ریاض کی موجودگی میں کہ بھیا آپ اگر چاہیں تو آپ واپس آ سکتے ہیں، جس پر عماد وسیم اور محمد عامر دونوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے اور جو T20 کرکٹ ہے اور انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ ہے اس کے اندر واپس آنے میں تھوڑی بہت دلچسپی ظاہر کی، اور پھر ایونچولی ہم نے یہ دیکھا کہ انہیں دورہ نیوزی لینڈ کے لیے سلیکٹ کیا گیا اور اب یہ وہاں پر موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے دوستو کہ انٹرنیشنلی یہ لوگ کیسا پرفارم کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، اور کیا یہ پاکستان کو عالمی چیمپئن بناتے ہیں یا نہیں۔ اور اگر انہوں نے پاکستان کو عالمی چیمپئن بنا دیا تو یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، اور اس وقت جو ٹیم کا بیلنس چل رہا ہے، جو ردم ہے جس میں عماد وسیم، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، محمد عامر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ واقعتاً پاکستان کو انٹرنیشنلی دوبارہ سے عزت دلوا سکتے ہیں۔